بلغ عنی ولو آیہ، پہنچا دو چاہے ایک ہی آیا کیوں نہ ہو۔ لیسن نمبر 1، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1 ہے۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور بے شک ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اچھا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے۔ تو ہم جو یہ پروگرام شروع کیا ہے، جو کورس شروع کیا ہے بلغوا عنی ولو آیا، اس کے لیے بھی آپ نے اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے کہ ہم یہ جو حدیث کا کورس ہے کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، کیا صرف یاد کرنا ہے یا کسی کو پڑھانا ہے یا عمل بھی کرنا ہے۔ تو جو بھی کام آپ کریں اس کے لیے اپنی نیت کو چیک کرنے کے بعد اس عمل میں پھر پختگی آ جاتی ہے۔ جب آپ نیت صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں کوئی بھی کام، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی اچھی نیت اس کے اچھے اعمال سے بہتر ہے، یعنی جو عمل آپ کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہے، لیکن نیت جب آپ کر لیتے ہیں نا تو پھر اس عمل میں وہ 4 چاند لگا دیتی ہے۔ لہٰذا اس کورس کا مطالعہ کرنے سے قبل اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ان حدیث کا مطالعہ کس نیت سے کیا جا رہا ہے۔ اگر عمل کی مبارک نیت ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قوی امید رکھنی چاہیے کہ خود وہ آپ کو ایسے اسباب دے گا، ایسے توفیق عطا فرمائے گا کہ بندے کے لیے ہر موقع پر صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جو بھی کام کریں اس کے لیے اپنی نیتوں کو چیک کریں اور درست کریں، یہ جاننا اس کے بارے میں بہت ضروری ہے۔ نیت کا مطلب ہے دل کا پختہ ارادہ، عزم کرنا، جس میں انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی خاص عمل جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ نیت کا تعلق زبان سے زیادہ دل سے ہے، اور یاد رکھیں نیت عمل کی روح ہے جس کے مطابق عمل کا دار و مدار ہوتا ہے، اور شرعی اعتبار سے عبادت میں نیت کرنا واجب ہے، یعنی فرض ہے۔ جو بھی آپ عبادت کریں، جو بھی آپ کام کریں، اسپیشلی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، اس کے لیے آپ کو نیت کرنا واجب ہے، کیونکہ پھر یہ آپ کے عمل کو درست کر دیتی ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ نیت دل کی وہ کیفیت ہے جو کسی بھی عمل کو خاص کر دیتی ہے۔ اچھا، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ تو معلوم ہے کہ نیت کرنی چاہیے، لیکن نیت کرنی کیسے چاہیے؟ کیا ہر کام کرنے سے پہلے زبان سے کہنا، دل کا پختہ ارادہ کرنا یہ ضروری ہے؟ دیکھیں، سب سے اچھی جو میری نظر میں جو سب سے اچھے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ صبح اٹھیں آپ، اور صبح اٹھ کر جیسے ہی آپ بستر آپ کی آنکھیں کھلیں آپ نے دعا پڑھ لی، اور دعا کے بعد فوراً آپ نے انما الاعمال بالنیات یہ پڑھ کر اور پھر پورے دن کی نیت کر لیں کہ جو جو کام میں کروں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں تیری رضا کے لیے کروں گی۔ تو جتنے بھی آپ ایک ایک قدم بھی اٹھائیں گی نا، وہ بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی جو ہے وہ نیکیوں میں لکھے گا۔ اور نیت کرنے کی بہت پیاری حدیث ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکیوں اور بدیوں کو لکھا جاتا ہے، ہر ایک کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب کسی نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس نیکی پر عمل نہیں کیا، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کے نیت کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر نیکی کا ارادہ کر کے وہ نیکی کر گزرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو 10 گنا یا 700 گنا بڑھا کے دیتے ہیں، یعنی اس کا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو دیکھیں، نیکی کرنے کا، نیکی کی نیت کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی نیکی کی نیت کرنے پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو جو بھی معاملات زندگی کے ہیں، جو آپ کی جائز معاملات ہیں، جائز کام ہیں، اس میں نیت ضرور کریں۔ اور نیت چیک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ لوگ اس کے بارے میں تعریف کریں یا لوگ اس کے بارے میں جانیں، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بریگنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہے کہ جو آپ نے کام کیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہے۔ اچھا، اس کی قبولیت کا بھی سب سے بڑا میٹر یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو قبول فرماتے ہیں تو اس کے دل کو، اس کے مزاج کو ریاکاری سے، بغض سے اور حسد سے دور کر دیتے ہیں۔ بس یاد رکھیں، کوئی بھی عمل اس وقت تک عمل خیر نہیں ہو سکتا جب تک سے اس کے کرنے میں نیک نیتی نہ ہو، اخلاص نہ ہو۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی آخرت کی زندگی کو کمائیں، اور آخرت کی زندگی میں یہ سارے اعمال ہمارے کام آئیں۔ آمین۔